السلام علیکم، ارسلان اکیڈمی میں خوش آمدید اسٹوڈنٹس۔ آج میں آپ سب کے لیے ایم اے اردو سال اول پرچہ نمبر 2 کلاسیکل شاعری کے حل شدہ پیپر 2016، 17، 18 اور 19 ان کے تمام جو سوالات ہیں ان کے جوابات میں نے حل کیے ہیں آپ سب کے لیے۔ اور ایم اے اردو اگر آن لائن پیپر ہوتا ہے تو اس میں جو ایم سی کیوز ہوں گے آپ اس لحاظ سے بھی اس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ تو چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ مختصر سوالات کے جوابات کلاسیکل شاعری۔ سوال نمبر 1 اگر ہم دیکھتے ہیں، تشبیہ اور استعارہ میں فرق بیان کریں۔ اس کا جواب ہے تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی مشابہت کے ہیں۔ جب کسی ایک چیز کو کسی خاص صفت کے اعتبار سے یا مشترک خصوصیات کی بنا پر دوسری کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر یعنی ہم کہیں کہ بچہ چاند کی مانند حسین ہے، جبکہ اردو لغت میں تو یہ ہماری یعنی کہ یہاں تک جو ہے یہ ہم نے تعریف کی ہے تشبیہ کی۔ اب بات کرتے ہیں کہ استعارہ، جبکہ اردو لغت میں استعارہ کے معنی عارضی طور پر مانگ لینا، ادھار لینا۔ استعار مجاز کے ایک قسم ہے جس میں ایک لفظ کے معنوی مناسب کی وجہ سے دوسرے کی جگہ استعمال کیا جائے، جیسے لب لال وغیرہ۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس۔ صنعت طباق تضاد کے مثال صورت شعر دیں۔ تو اس کا جواب ہے یہ وہ صنعت ہوتی ہے کہ کلام میں دو ایسے کلمے لائے جائیں جو معنوی طور پر ایک دوسرے کی ضد ہوں، جیسے شبنم و گل میں فرق اتنا ہے کہ ایک ہنستا ہے اور ایک روتا ہے۔ نمبر 3 ہے میر تقی میر کے سوتیلے بھائی کا نام لکھیں۔ ان کے سوتیلے بھائی محمد حسن تھے۔ اور اگلا سوال ہے، نکات الشعراء میں میر تقی میر نے کس کو اپنا استاد کہا ہے؟ امیر خسرو کو۔ نمبر 5 ہے، خواجہ میر درد کی پہلی کتاب کا نام لکھیں۔ نیز بتائیں کہ درد نے یہ کتاب کس عمر میں لکھی؟ 15 سال کی عمر میں رسالہ احکام الصلاۃ لکھا۔ نمبر 6 ہے، اردو غزل گوئی اور غزل اور مطالعہ غزل کے مصنفین کے نام لکھیں۔ تو پہلے جو اردو غزل میں اس کے پہلے فراق گول کھپوری اور مطالعہ غزل کے عبادت بریلوی ہیں۔ قصیدے کے تمام اجزاء بالترتیب لکھیں۔ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ قصیدہ عربی زبان لفظ قصد سے نکلا ہے۔ اس کے لغوی معنی ارادہ کرنے کے ہیں۔ قصیدے میں شاعر کسی خاص موضوع پر اظہار خیال کرنے کا قصد کرتا ہے۔ قصیدے کے اجزاء درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 پر ہے تشبیب، اس میں شاعر عشق و عاشقی کی باتیں کرتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے گریز، تشبیب کے بعد ممدوح کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے مداح، ضروری جز ہے، اس پر قصیدے کی بنیاد ہوتی ہے۔ نمبر 4 ہے دعائیہ، یہ درازی عمر کی دعائیں کرتا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ اس شعر مکمل کریں۔ اسٹوڈنٹس بعض اوقات پیپر میں کچھ ایک مصرع آتا ہے، دوسرا آپ کو مکمل کرنا پڑتا ہے۔ تو عمر گزاری ہے اس دشت کی سیاہی میں، جس کا دوسرا مصرع ہے 5ویں پشت ہے شعر کی مداحی میں۔ نمبر 10 پر ہے غالب کے ہم اثر شاعر کے نام لکھیں جو ہیں مومن خان مومن۔ یہ بھی ایک شعر ہے کہ مجھ دل کو کبوتر کو باندھا ہے تیری لٹ نے، یہ کام دھرم کا ہے ٹک اس کو چھڑاتی جا۔ نمبر 12 ہے صنعت مرات نظیر کی مثال بصورت شعر دیں۔ ایسے الفاظ استعمال کرنا جن کے معنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سوائے تضاد کچھ مناسبت رکھتے ہوں، جیسے چمن کے ذکر کے ساتھ بلبل۔ تو یہ اس کی مثال ہے۔ یہ اس کا ایک شعر بھی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ تو یہاں پر ذرا میں نے ایک
میں اسپیلنگ ذرا ٹھیک کرتا ہوں. اب ٹھیک ہے. نیکسٹ آتے ہیں نیچے. میر کا کلام آہ اور سودا کا کلام واہ، یہ کس کی تنقیدی تبصرہ ہے؟ یہ خواجہ باسط کا ہے. کنات کے موضوع پر آتش کا ایک شعر لکھیں جس میں ہے شگفتہ رہتی ہے خاطر ہمیشہ، کنات بھی بہار بے خزاں ہے. نمبر 15 ہے دیوان غالب کی اشاعت پہلی مرتبہ کب ہوئی اور اشاعتی ادارے کا نام لکھیں. دیوان غالب کی پہلی اشاعت 1900 کو مبتدأ مفید الاسلام قلعہ اکبریہ حیدرآباد سے ہوئی. سوال نمبر 16 ہے مصنفین کے نام لکھیں. نقط میر غالب شعراء امروز و فاخر کے. نقط میر کے مصنف ہیں ڈاکٹر سید عبداللہ اور غالب شعر امروز فرات کے مصنف کا نام ڈاکٹر فرمان فتح پوری ہے. سوال نمبر 17 ہے اس کے عارض دیکھ جاتا ہوں عارضی میری زندگانی ہے. اس شعر میں کون سی صنف استعمال ہوئی ہے؟ یہاں پر اہم صنعت استعمال ہوئی ہے. سوال نمبر 18 ہے کہ شعر دوسرا مصرع لگا کر شعر مکمل کرنا ہے. تجھ چال کی قیمت سو دل ہے میرا واقف، ایمان بھری چنچل ٹک یوں بھاتی جا. سوال نمبر 19 ہے میر کی آپ بیتی لکھیں. ذکر میر ہے جو 1928 میں پہلی بار شائع ہوئی. نمبر 20 ہے سودا کی 2 شاعری خصوصیات لکھیں. تو نمبر 1 غزل میں قصیدے کی زبان کا استعمال. نمبر 2 مترنم بحروں کا استعمال. سوال نمبر 21 ہے غالب کی غزل کی 2 فنی خصوصیات لکھیں. ان کی خصوصیات ایک جدت ہے دوسری حقیقت نگاری. میر انیس کی 2 فنی محاسن لکھیں. نمبر 1 جذبات نگاری. نمبر 2 کردار نگاری، زبان و بیان اور حقیقت نگاری. آتش کا کلندرانہ شعر لکھیں. کفر اسلام کی کچھ قید نہیں آتش، شیخ ہو یا کہ برہمن پر انسان ہوئے ہے. سوال نمبر 24 ہے غالب کی کسی نثری تصنیف کا نام لکھیں. دیوان غالب 1927 کو اور قادر نامہ 1971 کو. یہاں بھی مصرع مکمل کرنا ہے. کسی نے حال نہ پوچھا خستہ دل حال کا، کوئی خریدے کہ ٹوٹا پیالہ کیا کرتا. نقصہ شعرانی کیا ہے؟ یہ ڈاکٹر وحید قریشی نے اسے مرتب کیا اور لاہور سے شائع کیا گیا. اس نسخے کی انفرادیت یہ ہے کہ اصل نسخے کے منو عن فوٹو آفست کی شکل میں شائع کر دیا گیا. اس نسخے کا اصل محفوظ نہایت اہم اور نایاب ہے. پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں محفوظ ہے. ولی کی شاعری کی 2 خصوصیات لکھیں جس میں ہے حسن پرستی اور تصور عشق. میر کی 2 مثنوی کے نام لکھیں. ایک ہے سحر البیان اور دوسرا ہے گلزار ارم. اگلا ہے غالب کی 2 شعری خصوصیات لکھیں جس میں ہے جدت نگاری اور حقیقت نگاری. میر انیس کی مرکزی خصوصیات لکھیں. میر انیس اعلیٰ پائے کے مرثیہ گو ہیں. وہ بندش الفاظ کے ماہر ہیں. موضوع اور دلکش تشبیہات استعمال میں لاتے ہیں. سحر البیان کے 2 زنانہ کرداروں کے نام لکھیں جس میں نجم النساء اور شہزادی بدر منیر ہے. میر کے کسی ایک شاعر کا نام لکھیں. اس میں ہے فرخ منظور. نمبر 33 ہے غالب کی کسی فارسی تصنیف کا نام لکھیں جو ہے میخانہ آرزو. فن غالب پر لکھی گئی کسی ایک تنقیدی کتاب کا نام لکھیں جو ہے یادگار غالب. اردو کا پہلا مرثیہ گو شاعر کون ہے؟ جو ہے میر انیس. اگلا ہے میر کے تذکرے کا نام لکھیں جو ہے نکات الشعر. میر تقی میر کا اصل نام کیا ہے؟ ان کا نام محمد تقی تھا. میر تقی کے والد کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا میر محمد علی. غزل کے لغوی معنی کیا ہیں؟ عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا. اردو غزل کے 2 مشہور دبستان کے نام لکھیں جو تھے دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی. تو اسٹوڈنٹس یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر کوئی مسئلہ ہے تو کمنٹ کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.